अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होते हैं, मगर अक्लमंद अपने ऐब को ख़ुद देखता है और बेवकूफ़ों के ऐब दुनिया देखती है। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी फ्रेंड्स, व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। अच्छी बातें करेंगे, कुछ मज़े मज़े के खाने पकाएंगे। बेटा यूनिवर्सिटी से घर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, और खूब पराठे और खूब मज़े मज़े के खाने पक रहे हैं। इस वीकेंड पे काफ़ी बिजी था वीकेंड, और साथ में वो गर्ल्स हल्का जो हमने स्टार्ट किया था वो भी था। मेरी एक फ्रेंड के घर पर उन्होंने होस्ट किया था माशाल्लाह, वो भी बड़ा अच्छा रहा। और आज हमने इस दफ़ा डिस्कस किया सूरह यूसुफ को। तो बच्चों को ना बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरह की गैदरिंग्स में। मुझे ख़ुद भी एज पेरेंट बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों को किसी और ही कहते हैं ना नज़र से देख रहे होते हैं, और बच्चे बड़े इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, और उनकी अपनी सोच का आपको पता चल रहा होता है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीका है अपने बच्चों से कनेक्ट होने का और दीन से कनेक्ट होने का। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसे मौके फ़राहम करते रहें। तो चलें जी, अब करते हैं वीडियो का जो टॉपिक है। आप लोगों की नज़रों से गुजरी होगी वो स्टेटमेंट जो नासिर अदीब साहब ने पेश की रीमा ख़ान के बारे में। उसको सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, और फिर साथ ही उन्होंने माफ़ी नामा वाली भी स्टेटमेंट पेश की। मुझे समझ ये नहीं आती कि ऐसी बात करने की ज़रूरत ही क्या थी कि आपको बाद में माफ़ियाँ मांगनी पड़ जाएं। और फिर जिस बात का किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं रीमा को एक्चुअली मैं ज़िंदगी में रीमा से 2 दफ़ा मेरी मुलाकात हो चुकी हुई है, एंड शी इज़ अ वेरी हम्बल लेडी। ठीक है, वो क्या थी क्या नहीं थी, सुपरस्टार थी, कहाँ से निकली, हमें कुछ नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो आज क्या है रीमा, हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि शी हैज़ ग्रूम्ड हरसेल्फ। बड़ी मेहनत करके वो यहाँ पहुँची हैं, और एक अच्छी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारी हैं एज अ मैरिड वुमेन। एक बच्चे की माँ है। तो मुझे नहीं लगता कि नासिर अदीब साहब जिस उम्र में वो हैं उन्हें ऐसी बात करने की ज़रूरत थी। यही तो अलमिया है हमारी सोसाइटी का, कि जो हमारे बड़े हैं हमारी सोसाइटी के, उनको अक्ल समझ कब आएगी कि मतलब कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। यानी कि उनकी इस बात से किस पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा था, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव तो बहुत पड़ा है, लेकिन क्या इस बात को डिस्क्लोज़ करने से अव्वल तो इसमें सच्चाई कोई नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात थी भी तो इससे किसी पे आप अपनी कम्युनिटी को या अपनी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। कोई इसी तरीके से करेंगे और फिर फ़ौरन ही आप उस चीज़ को वापस भी ले लेते हैं क्योंकि आपको इतना क्रिटिसिज्म मिला। ठीक है, यही काम रिएक्शन विद ये जो चैनल्स हैं रिएक्शन वालियों ने, आंटी बेबी आंटीज़ ने स्टार्ट किया हुआ है कि पहले झूठी अफवाहें फैलाती हैं, बातें करती हैं, लोगों के कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, जो दिल में आता है करते रहते हैं, और फिर जब उन्हें लगता है थोड़ा सा खौफ खुदा महसूस होने लगता है ना, तो फिर आके माफ़ियाँ मांगने लग जाती हैं। तो आप पहले ऐसी बात ही क्यों करें। रीमा ख़ान हीरा मंडी से है कि नहीं, लेकिन नासिर अदीब साहब ने ये ज़रूर प्रूव कर दिया है कि उनकी जो सोच है ना वो वहाँ से ज़रूर बिलोंग करती है। क्योंकि मतलब समझ नहीं आई कि आप जब सठिया जाएं, किसी भी उम्र में सठियाया जा सकता है इंसान, लेकिन इस उम्र में जिस उम्र में उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, बड़ी हैरत और अफसोसनाक है कि उन्होंने अपने आप को सोसाइटी में किस जगह पर ख़ुद ही लाकर खड़ा कर दिया है। शेम ऑन हिम और शेम ऑन एवरीवन हु थिंक्स दिस वे। ठीक है, और किसी चीज़ का किसी से कोई लेना देना नहीं है। आउट ऑफ नो वेयर आप आकर ये इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें फैला रहे हैं, जिससे सिर्फ किसी का नुकसान ही हो रहा है। कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है इस तरह की सोच का, इस तरह की बातों का कोई पॉजिटिव नहीं है। और इसी तरह अब करते हैं ना ज़रा इन चैनल्स, ये जो रिएक्शन बीबियाँ हैं, बेबियाँ, इनके पर भी बात कर लें। आजकल इन बेबीज़ ने ना नया काम स्टार्ट किया हुआ है। एक तो ख़ुद ही अपने चैनल्स को कह रहे हैं जी हैक। मुझे ये बताए कि चैनल हैक भी हो गया, चैनल के ऊपर कोई चीज़ नहीं हुई थी कि कोई प्रूफ ऐसा शो हो कि वाकई चैनल हैक हुआ था। वो मुझे भी लगता है कि इनका अपना किया दिया कि अपनी ही कोई काम था, जो कि एक दूसरे को ना वो सराहने का एक नया तरीका अपना लिया है कि जी चलो इस बहाने से दूसरा चैनल भी खुल जाएगा, और पुराने वाले को हम लोगों को वो भी कर देंगे कि ओह मेरी फेलो रिएक्शन सिस्टर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना। ये ना सिर्फ लग रहा है कि 2 चैनल्स खोलने का बहाना था, और साथ में जी चैनल वापस भी आ गया। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और जिनको आप सब जानते हैं, टॉप ट्रेंड्स, उनका चैनल जेन्युइनली हैक हुआ और आज तक वापस नहीं मिल सका। बड़ी कोशिश कर रही हैं वो सिस्टर और अभी तक कहीं नहीं पहुंची। तो ये देखें ना आफत की परकालाएँ
ان کو آرام سے ان کے چینلز ہیک بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افواہ لفظ جو ہے نا افواہ، اس پہ غور کرنا ضروری ہے فرینڈز، کہ ان کے چینلز خود بخود ہی ہیک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بڑی جلدی واپس بھی آ جاتے ہیں۔ ود ان 11 days وہ چینل واپس بھی آ گیا۔ زبردست، کیا کہنے ان کے اور ان کی جھوٹی باتوں کے، اور شرم ان کو آنے کا نام نہیں لیتی، مطلب ہر لحاظ سے نا اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکی ہوئی ہیں، لیکن مجال بھئی بڑی ڈھیٹ ہڈیاں ہیں۔ میں نے ایسی ڈھیٹ ہڈیاں بہت کم دیکھی ہیں، لیکن اب تو دیکھ رہے ہیں، اور ایک نہیں ہے، کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، ان کی ڈھیٹ ہڈیوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ سچ تو ان کو بالکل برداشت ہی نہیں ہے، آپ سچ کا ساتھ دے کر تو دیکھیں، یہ ساری ایک بن کر آپ کے اوپر نہ آ جائیں گی، جیسے سونامی نہیں ہوتا اس طرح اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن افسوس یہ بھول جاتی ہیں کہ سچ کی ہی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ سچ ہی جیتے گا انشاءاللہ۔ اور جہاں جہاں بھی یہ باتیں کریے نا، کامنٹ سیکشن آپ ان کے جا کے دیکھیں، اتنا مزہ آئے گا نا، بڑی ہی امیوزنگ کامنٹ سیکشن ہے، لوگ ان کو ایسے لتاڑ رہے ہیں، اور میں تو پروف بھی ابھی لگاؤں گی کہ لوگوں نے کیا کیا لکھا ہوا تھا وہاں پر۔ زبردست، کیونکہ لوگ اب خود اصلیت دیکھ کر نا خود ہی ان کو خود ہی ہینڈل کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ کرنے کی مزید ضرورت ہی نہیں پڑ رہی، خود ہی ایکسپوز ہو رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اور وہ جو افواہ کی دنیا ہے، ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے تو بھونڈے اٹیمپٹس ایٹ میمکری، ٹھیک ہے، عالیہ ریئیکٹس جو ہیں سسٹر، ان کی میمکری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، طوبہ کی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ٹرسٹ می اپنا ہی مذاق اڑا رہی ہیں اور اتنی بری لگ رہی ہیں، تو کبھی اس کے اوپر بھی غور کریں۔ اگر میمکری کرنی ہے نا، تو جو اپنی باجیاں ہیں نا، ان کی کر کے دیکھو، زیادہ مزہ آئے گا سیریسلی۔ اور اگر انسپریشن لینی ہے تو آپ میری شارٹس سے جا کے انسپریشن بھی لے لیں، ان کی میمکری کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے، کیونکہ نا وہ اصلیت اور بیسڈ آن ٹروتھفل کانٹینٹ، انہی کے کمیونٹی پوسٹ سے نکال کے ان کی اصل شکلیں آپ سب کو دکھاتی ہوں میں۔ کیریکٹرز ہی کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کے اوپر شارٹس بنانا، ان کی میمکری کرنا خود بخود ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ میرے لیے آسان کر دیتے ہیں اپنی کمیونٹی پوسٹ پہ اپنی بونگیاں لگا کر۔ اینی ویز، تو جو عالیہ ریئیکٹس جی کی میمکری کی اور جو طوبہ کی وہ کچھ صحیح نہیں تھی، کیونکہ مسئلہ مزہ یہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ تو سچ پہ ان کا کانٹینٹ مبنی ہے، تو اب سچ کے اوپر کیا آپ کو میمکری کر سکتے ہیں جی؟ کرنی ہے تو پھر اپنی بیبی باجیوں، بیبی آنٹیوں پہ کریں، تاکہ آپ زیادہ انجوائے بھی کریں اور آپ کو زیادہ ویوز بھی آئیں۔ اماں وڈی تو ایسے ہاتھ پاؤں دھو کر نا ہنا جی کے پیچھے پڑ گئی ہیں، ان کو بیبی آنٹی کیا کہہ دیا، اب تو جی ان کے ایسے کہاں سے رجب بٹ کو ایک مبارکباد ہی دی تھی، ٹھیک ہے۔ ایز اے یوٹیوبر، ایز اے فیلو یوٹیوبر، آپ کسی کی خوشی کا موقع ہے یا کسی کی غمی ہوتی ہے تو آپ آف کورس ان کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ کی اس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، میننگ کہ اس کو مبارکباد دی تھی انہوں نے خالی، ٹھیک ہے۔ اس کا ایسے بتنگڑ بنایا ہے، ایسے آؤٹ آف کانٹیکس نکال کے، کیونکہ اب انہیں کچھ اور نہیں مل رہا نا، کہیں نہ کہیں سے تو انہوں نے پکڑنا ہے، جو اصل بات ہے وہ تو یہ کریں گی نہیں، کیونکہ ان کو ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، لیکن سٹوری ٹیلنگ کا کام اماں وڈی اتنی اچھی کرتی ہیں۔ میں کبھی سوچتی ہوں کاش اپنی یہ چیزیں آپ اگر پازیٹیولی استعمال کریں تو کتنا بینیفٹ ہو آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، لیکن انہوں نے خود چوز کیا کیونکہ یہ ان کی یہیں تک سوچ وابستہ ہے، اس سے آگے یہ سوچ نہیں سکتی۔ سچی سے فرینڈز، وہ حقلانی نا مجھے اتنی معصوم لگی اپنے کمیونٹی پوسٹ پہ، انہوں نے لکھا کہ جی جلتے بلدے رہتے ہیں، مجھ سے جلتے رہتے ہیں، مجھے بڑی ہی فنی بھی لگا کہ کیا سوچ ہے، آپ سے ہم کیوں جلیں گے میڈم جی، کیوں جلیں گے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے پیچھے میں ہاتھ دھو کے اس لیے پڑی ہوئی ہوں کہ آپ لوگ انسان بن جائیں، ان دا سینس کہ آپ ریاکشنز دیں، لیکن تہمیز اور تہذیب اور سچ پہ ہونے چاہیے آپ کے ریاکشنز۔ میرا آپ سے کوئی جلن حسد والا ریلیشن شپ نہیں ہے، الحمدللہ، مجھے آپ سے ہرگز جلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے ویڈیوز، اپنے کانٹینٹ، اپنے کمیونٹی پوسٹ سے یہ بات ضرور شو کی ہے کہ آپ لوگوں کو کس سے جلن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چھوٹے چینلز کا رونا لگایا رہتے ہیں ہر وقت، چھوٹے چینلز، دیکھیں جو سچی بات ہے اور ایکسیپٹ کر لیں، ڈینائل میں رہنا اچھا نہیں ہے انسانوں کے لیے، سچ کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں کہ آپ لوگ آتے ہیں ویڈیوز ہر ایک چھوٹے چینل کی دیکھتے ہیں، کمیونٹی پوسٹ دیکھتے ہیں، ہر چیز کھنگالتے ہیں، اور پھر جا کے نا آپ لوگ اس سے ریاکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہی انسان کے لیے بہتری ہے، کیونکہ ان چھوٹے چینلز نے نا آپ لوگوں کو صحیح ٹھکانے پہ لا کے رکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں کی اصل
جگہ کیا ہے. اب وہ آپ ایک الگ بات ہے کہ ساتھ ساتھ اتنی فنی لگتا ہے نا، اپنی ویڈیوز میں بار بار کہتے ہیں، اپنی کامنٹس میں بار بار کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے چینلز وہ جو ہے نا ڈاکٹر 420 ریئیکشن وتھ مائی جھوٹ، وہ اسپیشلی، اور جو ان کی فیک آئی ڈی ہے نا منی سو، وہ خود ہی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں سے واضح ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے. آپ لوگوں نے اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، اپنے کانٹینٹ سے ہر ایک کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کیا چیزیں ہیں، کیسی آپ کی سوچ ہے، نیگیٹیوٹی سے بھری ہوئی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر کوئی خود اپنے آپ کو کلیم کرے کہ میں جی ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو عالیہ جی کہتی ہے نا کہ وہاں ٹھنڈے علاقے میں رہ کر دماغ فریز جم گیا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے. ورنہ کوئی عقل رکھتا ہو تو جس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہو، وہ اپنی ایجوکیشن کو کسی اچھے طریقے سے استعمال کریں. آپ ہزار چیزیں اور کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے. ویوز کے لیے صرف گاربیج اس لیے چوز کیا ہوا ہے کہ جی اس گاربیج کو دیکھنے میں لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس مزے کا، اس گندگی کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں آپ، اور بڑا فخر محسوس کر رہی ہیں کہ جی 20,000 ہو گئے ہیں اور بس اب 30,000 تک. تو بھیکاری بھی بنی ہوئی ہیں. پھر دوسروں کو کہتے ہیں. اچھا، میں ان کی سن رہی تھی ویڈیو اس کے حوالے سے نا، ریما کے اوپر جو انہوں نے بنائی کہ جی ہیرا منڈی جیسا لفظ لوگ نہیں یوز کرتے تھے، بلا بلا بلا. تو بھائی آپ لوگوں نے تو وہ تو چلو ایک الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں. آپ لوگوں نے تو عام انسانوں کو، جو یوٹیوبرز، انفلوئنسرز ہیں، عام گھروں کے لوگوں، ان کو ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کر لیبل لگا دیا. تو اس کا کیا کہیں گی آپ؟ ٹھیک ہے، یہ کہاں، جو مجھے ان کی نا جو دوغلا پن ہے، جو ان لوگوں کی قول و فعل میں تضاد ہے، اتنی بادر کرتی ہے یہ چیز کہ ادھر یہی بات کریں گے اور پھر آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کیٹیگری کے لیے ٹھیک تھی وہ چیز، اور اب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو بس ویوز کی گیم ہے، اور یہ ویوز کے چکروں میں نا کہاں جا کے اپنے سر پھوڑ رہی ہیں. تو پھوڑتی رہیں، کیونکہ ان کی جو اینڈ ہے نا، ان کا اینڈ بہت قریب ہے انشاءاللہ. کیونکہ بس اب دیکھیں، برائی بہت جلدی اپنے اختتام پر پہنچ جاتی ہے دوستو. یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. خواتین جس بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کو ریالٹی چیک جلدی سے کر لینا چاہیے، کیونکہ جہاں پہنچنا چاہ رہی ہیں وہاں یہ اس طریقے سے ایک ہی جگہ پہنچیں گی، اور وہ بھی یہ جانتی ہیں وہ جگہ کیا ہے. تو بس دوستو، یہ تھی آج کی باتیں. یہ ہو رہا ہے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے حلقے کی میٹنگ، اور ساتھ جو ہم نے وہاں پر مزے کے کھانے کھائے. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر ٹو دا سسٹر جنہوں نے یہ ہمارے لیے ہوسٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا کریں، اور ہمیں اچھے ایونٹس اسی طرح کے، جو ہم اللہ کی محفل جس کو کہتے ہیں، اس طرح کے ایونٹس آرگنائز ہوسٹ کرنے کی توفیق عطا کریں. آمین، اللہم آمین. تو فرینڈز، یہی تھی آج کی وہ باتیں، وہ جو چیزیں میں دیکھ رہی تھی جو ہو رہی ہیں، اور مجھے بے حد افسوس ہوا کہ ریما کے حوالے سے اس طرح کی بات کی گئی ہے. یہ نہیں کہ وہ میری کوئی ہے، لیکن ایک عورت جو ایک آگے شی ہیز مووڈ آن، ایک اچھی پرسکون، ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، کہ اس کے اوپر اس کی زندگی میں اس پوائنٹ پر آ کر ایک کیچڑ اچھالا گیا ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، کمیونٹیز میں، تو لوگوں کو نا ہمت ملتی ہے. اس طرح کی ریئیکشن چینلز جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتوں سے ہمت پکڑتے ہیں، اور اس طرح گندگی پھیلانے میں آگے رہتے ہیں. تو ہمیں ہمارے جو عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ کسی کا کس طرح سے نقصان کرے گی. اور مجھے بڑی ہی حیرت اور افسوس ہوا کہ اتنے بڑی عمر کے آدمی ہو کر انہوں نے اتنی نیچی، اتنی گھٹیا، اتنی لو لیول کی بات کی. تو بس فرینڈز، یہی تھی وہ ساری باتیں. اور دیکھیں آج سنو کیسے پڑ رہی تھی، لیکن بہت زیادہ نہیں پڑی، تھوڑی دیر کے بعد رک گئی تھی، ورنہ میں آپ کو بعد کی تصویریں بھی شیئر کرتی. تو بس جی، آج کی یہی باتیں تھیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ ویکینڈ کا بھی شیئر کر دوں. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.